السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، امت کے حالات اچھے فرمائے، دنیا بھی ہماری بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی ہماری بہتر سے بہتر بنائے۔ اور اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے، اپنا مہمان بنایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، آج ربیع الاول کے مبارک مہینے کا آخری جمعہ، ربیع الاول کے مبارک مہینے کی 30 تاریخ آخری جمعہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اسی مہینے میں ہوئی، یعنی آپ کا آنا اسی مہینے میں تھا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، دنیا سے آپ رخصت ہوئے، اسی مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو چونکہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آخری جمعہ، تو اسی مناسبت سے، اسی نسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے حد بے انتہا احسانات، اتنے احسانات کہ ان کو ہم گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ زندگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیا، اور چاہتے تو آپ بہت سے حج کر سکتے تھے اپنی زندگی میں، چونکہ مکہ جانا آپ کے لیے بولو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن امت کا خیال رکھتے ہوئے صرف زندگی میں ایک ہی حج ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کا بہت بڑا مجمع موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ 1,00,000 سے بھی زائد صحابہ کرام، 1,25,000 24,000، وہ صحیح تعداد تو بولو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن بہت بڑی صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے۔ اور اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ صحابہ کرام سے فرمایا، سنو میرے صحابہ کرام، دنیا میں ہر انسان آیا ہے رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ تمہاری میری ملاقات نہ ہو، یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہو، آئندہ ہم حج ساتھ میں ادا نہ کر سکے، ہو سکتا ہے میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، یا تم میں سے کوئی نہ ہو اور وہ مجھے نہ دیکھ سکے، میں ان کو نہ دیکھ سکوں۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کے سامنے کچھ نصیحتیں کی، ان میں خاص طور پر نصیحتیں جو بیان فرمائی نماز کے بارے میں اہتمام کا، کہ نماز میں کبھی سستی مت کرنا، نماز میں کبھی غفلت مت کرنا، اس لیے کہ یہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور خاص طور پر فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہارے ہاتھ نیچے جو کام کرتے، تمہارے نوکر، تمہارے گھر میں رہنے والی بیوی، تمہارے ہاتھ نیچوں کے ساتھ کبھی ظلم کا معاملہ مت کرنا، زیادتی کا معاملہ مت کرنا، اور بھی بہت ساری باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں بیان فرمائی۔ اور صحابہ کرام سے یہ بات بیان فرمائی، جو لوگ یہاں پر مجھے نہیں دیکھ سکے ہیں، یعنی یہ میرا پیغام قیامت تک کے آنے والی امت کو پہنچا دینا۔ اور صحابہ کرام نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا، لیکن میں مختصر پوائنٹ کی بات بتلاتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج سے فراغت کے بعد مدینۃ المنورہ واپسی ہو رہی ہے، اور واپسی پر آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، یعنی ایسی طبیعت ناساز ہوئی کہ بخار شدت اختیار کر گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ پہنچ گئے، اور مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد تمام کی تمام بیویوں کو جمع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میری بیویوں، اگر تمہاری طرف سے اجازت ہو تو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف بیویاں تھی۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ہر بیوی سے اجازت لی جائے، ہمارے نبی کو تمام بیویوں نے اجازت دے دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن گزر رہے ہیں، لیکن بیٹی فاطمہ جس نے پوری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھوں میں ساتھ دیا ہے، پوری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے، اور وہ بیٹی فاطمہ جو کبھی اپنی ابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا برداشت نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ بیٹوں کو بھی ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، لیکن بیٹوں کے مقابل بیٹیوں میں اللہ پاک نے وہ محبت زیادہ رکھی ہوتی ہے۔ بیٹی کبھی اپنے ماں باپ کا درد برداشت بولو نہیں کر سکتی ہیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے، بخار کی شدت اتنی اختیار کر گئی ہے کہ کبھی بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت بیٹی فاطمہ نہیں دیکھ رہی ہے، ارے میرے ابا کو کیا ہو گیا، میرے ابا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ لیکن دروازے پر کسی نے آواز دی، کس کے دروازے پر؟ اما عائشہ کے دروازے پر کسی نے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ ارے ہمارے ابا بیمار ہو، اللہ نہ کرے ہماری امی سے ہمیں محبت ہو اور وہ بیمار ہو اور ایسے موقع پر کوئی اجازت مانگے تو ظاہر بات ہے تھوڑا بہت غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا، کہ میں اپنے ابا کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں، اور ایسا کون ہے جس کو اجازتوں کی پڑی ہے؟ اب بیٹی فاطمہ کو غصہ آ گیا اور کہہ دیا کہ ایسا دیہاتی کون ہے
ارے میرے ابا کی جان نکلی جا رہی ہے، میرے ابا پریشان ہیں اور تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا، اور ہوش آیا اور اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے یہ کلمات سنے تو بیٹی فاطمہ سے فرمایا، او میری بیٹی فاطمہ، تم کس پر غصہ کرتی ہو، تم کس پر ناراض ہوتی ہو؟ ارے یہ تو وہ ہے جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، یہ تو تیرے ابا کا مرتبہ ہے کہ اجازت لی جا رہی ہے۔ وہ کون تھے؟ روح نکالنے والے فرشتے۔ بولو کون؟ ملک الموت اجازت سے اندر آئے ہیں۔ دنیا سے پردہ تو بولو ہر کسی کو فرمانا ہی فرمانا ہے، دنیا میں کوئی انسان بولو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، تو ہم کیا رہیں گے جب محبوب خدا نہ رہے؟ اگر قیامت تک کی زندگی کا کوئی حقدار تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے ہر ٹکڑے پر اللہ کے سامنے سجدے کیے ہیں، اللہ کے سامنے روئے ہیں، اور وہ زمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر فخر کرتی تھی۔ جس زمین سے میرے محبوب گزرتے تھے وہ زمین دوسری زمینوں میں فخر کرتی تھی۔ اور آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ پہاڑ پر ہمارے نبی تشریف لے گئے، پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، ہے جبریل یہ پہاڑ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ جبریل نے فرمایا، میرے محبوب یہ پہاڑ حرکت نہیں کرتا ہے، یہ ہلتا نہیں ہے، بلکہ یہ تو جھومتا ہے اور دوسرے پہاڑوں پر فخر کرتا ہے کہ وہ پہاڑوں تم پر تو مٹی ہوگی، تم پر تو کنکر ہوں گے، آج وہ میرا مقدر ہے کہ مجھ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے بھی بولو دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب ملک الموت اندر تشریف لائے ہیں، روح نکالی جا رہی ہے، روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے۔ آپ کو معلوم ہے روح کہاں سے نکالی جا رہی ہے؟ نیچے سے پہلے انگوٹھے ڈنڈے ہوتے، پہنچتے پہنچتے گھٹنے کے قریب پہنچے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی زندگی میں اعمال برے کیے ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری ہوتی ہے، نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہوتی ہے، حرام کھانے پر، حرام کمانے پر، حرام بولنے پر، حرام سننے پر، لوگوں میں نفرتیں پھیلاتے ہوئے زندگی گزری ہوتی ہے۔ تو روح نکالنے والے فرشتے کبھی کبھی روح کو گھٹنے میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی ران میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی سینے میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی حلق میں روک کر، کبھی گلے میں روک کر عذاب دیتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہوتا ہے، تو اس کی روح اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کو کتنا آسانی کے ساتھ نکال دیا جاتا ہے۔ بولو ہمارے نبی نعوذ باللہ کوئی گنہگار تھے؟ ارے بولو نا کوئی گنہگار تھے؟ ارے جن کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، روح نکالتے نکالتے ملک الموت گھٹنے کے قریب پہنچے۔ ہمارے نبی نے کہا رک جاؤ، مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے شدت کا دکھ ہو رہا ہے، اور ایسی تکلیف مجھے اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے طائف میں پتھر کھائے لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوئی، احد میں میرے دانت مبارک شہید کیے گئے لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوئی، لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، لوگوں نے مجھے گالیاں دی اتنی تکلیف نہیں ہوئی، لوگوں نے میرے مبارک چہرے پر تھوکا اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی آج تم میری روح نکالتے ہو اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب ملک الموت پیچھے ہٹ گئے، کہا اللہ کے نبی میری کیا ہمت، میری کیا مجال کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میں آپ کو دکھ پہنچاؤں۔ ارے میرا تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں، میرا تکلیف پہنچانے کا کوئی پروگرام نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کا دکھ ہو رہا ہے، تو میرے جن گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچائے گا، معلوم نہیں ان کا کیا حال ہوگا، ان کو کیسی تکلیف ہوگی۔ اسرائیل آج میری ایک درخواست کو قبول کرو گے؟ فرمایا کون سی درخواست ہے؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے میرے جتنے گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے،
آج وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم فرما دے، لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا، میری امت کو تکلیف مت پہنچانا۔ آخری وقت میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے۔ علماء جانتے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے، جانے سے پہلے پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ باپ جاتا ہے، بیٹے کو بولو دنیا سے جاتے ہوئے نہیں پہچان سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آخری وقت میں بھی اپنی امت کو یاد کیا ہے، میری گنہگار امت کو جتنی تکلیف پہنچانی ہے وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم فرما دے، لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا۔ جس نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو نہیں بھلایا، اور آج اسی امت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی سے بھلا دیا۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کب بھلایا؟ ہم نے کتنے سالوں سے الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سنا، کب ہماری نیند اڑی ہے؟ ارے فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہوئے یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزر رہے ہیں یا اللہ حفاظت فرمائے کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ آخری وقت میں ہمارے نبی نے صرف 2 پیغام ہمیں خاص طور پر دیے۔ سب سے پہلا پیغام الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز میں کبھی غفلت مت کرنا۔ اگر نماز پڑھو گے میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، دنیا کے حالات سے متاثر ہونے کی بولو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کرنے دھرنے والا کون؟ بولو، ارے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ جسے نفع پہنچانا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اللہ جسے نقصان پہنچانا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نفع نہیں دے سکتی ہے۔ آخری وقت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا ہے، نمازی بنو، اللہ کے سامنے جھکو گے، دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی بولو ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ پوری دنیا کو تمہارے سامنے جھکائے گا، اور اگر اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے پھر دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اور صحیح حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ نفرتوں کو پھیلاتے ہوئے اللہ سے ڈر جائے، حرام کھاتے ہوئے اللہ سے ڈر جائے، حرام سنتے ہوئے اللہ سے ڈر جائے، کسی کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے اللہ سے ڈر جائے، کسی کے بارے میں زبان چلاتے ہوئے اللہ سے ڈر جائے، ارے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے اللہ سے ڈر جائے، الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر فجر کی نماز میں آرام سے سوتے ہوئے اللہ سے ڈر جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو سن کر مسجد میں نہ آتے ہوئے اللہ سے ڈر جائے۔ فرمایا میرا وہ امتی جو اللہ سے ڈرتا ہے پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے، پوری دنیا اس سے خوف کھاتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے پھر اسے دنیا والوں سے ڈرنا پڑتا ہے اور ہر چیز اسے ڈراتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے پہلا یہ پیغام دیا، نماز کو بولو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی، وما ملکت ایمانکم، بہت سی مرتبہ غریبوں کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں روزی دیتا ہے۔ ہماری دکان پر جو کام کرنے والے غریب ملازم ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنی محنت سے کماتا ہوں، نہیں، اللہ پاک اس کی برکت سے تجھے روزی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ کبھی ذاتی کا معاملہ مت کرنا، کوئی ایسی بات مت کہہ دینا کہ اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے، اس کے دل کا زخمی ہو جانا یہ اللہ کے عرش کو ہلانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور یہ علماء جانتے ہیں، تنبیہ الغافلین میں ایک صحابی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ صحابی کیا فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے، دل کے سخت ہو جانے کی نشانی کیا ہے؟ دل میں سے ہمدردی ختم ہو گئی ہے، دل میں سے انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ قرآن کو سنتے ہیں، حدیث کو سنتے ہیں، لیکن دل بولو اس پر اثر لیتا؟ جنت اور جہنم کے تذکرے کا دل پر کوئی فرق پڑتا؟ کوئی تڑپے تڑپنے دو ہمیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، تو سمجھ لو دل سخت ہو گیا ہے، اور جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک بیماری کا علاج کروایا، فوراً دوسری بیماری نے جنم لے لیا، دوسری بیماری کا علاج کروایا، فوراً تیسری بیماری نے جنم لے لیا، یعنی جسم بیماریوں کا مجموعہ بن چکا ہے۔ ایک بیماری مکمل ہوتی نہیں، فوراً دوسری بیماری تیار رہتی ہے۔
اور فرمایا کہ تو اپنے رزق میں محرومی دیکھے. پہلے اللہ نے ہاتھ یہ دینے والا بنایا تھا, سخاوت بڑی زبردست تھی, لیکن اب ایسا معاملہ ہوا ہے کماتے بہت ہے لیکن دن بدن قرضے میں ہی ڈوبتے چلے جاتے ہیں, مال میں برکت بولو نظر آتی نہیں ہے. تو صحابی فرماتے ہیں یقین کر لینا تو نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہیں, کسی کے دل کو زخمی کر دینے والی ہیں, اللہ کو ناراض کر دینے والی ہیں. اور اللہ پاک ہر گناہ کبھی ہماری زندگی میں ہوتے, اللہ ہم سب کو بچائے. ان کی پکڑ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک مؤخر کر لے, لیکن زبان کے بول کی پکڑ بہت جلدی آتی ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے, بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے, شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. جتنا بھی ہو سکے درود پاک کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم.